اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تقدیسات، بڑائی کی بریائی اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی عظمتوں کی بریائی کے بعد درود و سلام سید الکونین رحمت للعالمین امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ مبارکہ پر، جن کو کائنات کے رب نے پوری دنیا کے لیے رہبر و رہنما، مقتدی و پیشوا، ہادی و معلم بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ یہی کو بالکل کم کر دی جائے۔ حضرات، آج معززین علاقہ، علماء کرام، سامعین و مکرمین کی موجودگی میں آج سیرت النبی کانفرنس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تذکرہ کیوں کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے قبل آغاز میں آپ نے سرور کائنات علیہ السلام کے چہرے کا تذکرہ سنا، سید الکونین کی شان و عظمت کا تذکرہ سنا۔ میں اپنی بات کو دلائل کے ساتھ مزین کرتے ہوئے سب سے پہلے کچھ تمہیدی نظریات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ چند لمحات پوری توجہ دیں گے تاکہ آج ہمارا بات کرنا اور آپ کا سننا اللہ ذوالجلال والاکرام فہم و تدبر کا اور اپنے عقائد اور نظریات کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے۔ حضرات، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی سب سے پہلی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے امتحان لے کے پیغمبر کا ساتھی بنایا ہے۔ کائنات کے رب نے جن کو پرکھ کے امتحان لے کے 100/100 نمبر دے دیے ہوں، دنیا میں کسی فقیہ کو، کسی مفکر کو، کسی مجتہد کو، کسی مفتی کو، کسی سکالر کو اور کسی تحقیق کے زاویے پہ آنے والے کو یہ حق نہیں ہے کہ جب احکام الحاکمین کائنات کے رب نے تمام صحابہ کو 100 نمبر دے دیے ہیں، پھر ہم حاکم بن کے صحابہ کی غلطیاں نکالنا شروع کریں۔ میں نے سورہ التوبہ اور قرآن مجید کا یہ سورہ توبہ کا مقام 100 نمبر آیت ہے، قرآن مجید کی سورہ توبہ ہے، یاد کر لیں، بڑا سوکھا نمبر ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ کائنات کے رب نے ارشاد فرمایا، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، جو سبقت لینے والے، ابتداء میں مسلمان ہونے والے مہاجرین و انصار تھے، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، اور پھر بعد میں آنے والے جو آخری صحابی تک بھی آیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ذوالجلال والاکرام سب پہ راضی بھی ہو گیا ہے۔ اللہ نے جنتیں بھی ان کے نام کر دی ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورہ توبہ کی 100 نمبر آیت میں صحابہ کو اپنی رضا بھی عطا کر دی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جنت کے وعدے بھی دے دیے۔ جب رضا بھی مل گئی، جنت بھی مل گئی، کائنات کے رب نے تمام صحابہ کے بارے میں جب یہ وعدہ کیا ہے، اس وعدے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، عمر فاروق بھی شامل ہیں، حیدر کرار بھی شامل ہیں، سیدنا عثمان بھی شامل ہیں،
طلحہ و زبیر بھی شامل ہیں، سعد اور سعید بھی شامل ہیں، ابو عبیدہ بن جراح بھی شامل ہیں، عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں، اہل بدر بھی شامل ہیں، اہل احد بھی شامل ہیں، اہل حنین بھی شامل ہیں، اہل تبوک بھی شامل ہیں، ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، ان کے فرزند امیر معاویہ بھی شامل ہیں، آخری آنے والا صحابی بھی شامل ہے۔ اللہ سب کے بارے میں کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور کیوں نہ اللہ کہیں، اللہ فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں ایمان دنیا والوں نے نہیں لکھا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایمان لکھا ہے۔ جن کے سینوں میں ایمان کائنات کے رب نے لکھا ہو، بات میری نہیں ہے، اللہ کے قرآن کی ہے، جن کے سینوں پہ اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، پھر دنیا والے ان کے ایمان پہ ان کے عمل پہ بات نہیں کر سکتے۔ اس لیے صحابہ پہ حاکم بن کے کٹہرے میں کھڑا کر کے ان کے بارے میں گفتگو کرنے والا اگر سمجھتا ہے کہ میں کوئی تحقیق کا زاویہ پیش کر رہا ہوں، تو آج یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، وہ آدمی اللہ کے فیصلے پہ حاکم بن کے رب کے قرآن کی آیات کو جھٹلا رہا ہوتا ہے۔ حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا چناؤ کی بات کی ہے کہ اللہ نے ان کو چنا ہے، اور حدیث طیبہ رسول مکرم علیہ السلام کے صحابی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فقیہ امت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے نگاہ ڈالی تو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ اللہ کا انتخاب ہے۔ جب اللہ کا انتخاب ہے تو اللہ کے انتخاب پہ تان نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو کائنات میں سب سے اچھا دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ پوری کائنات میں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے تمام انبیاء، تمام صلحاء، تمام اتقیاء، تمام فقہاء، پوری کائنات کے انسانوں میں سب سے اعلیٰ دل میرے اور آپ کے پیغمبر کا دل ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے خاتم النبیین بنانے کے لیے، اپنا محبوب بنانے کے لیے، رحمت للعالمین بنانے کے لیے اس ہستی کا انتخاب کیا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے دوسری نگاہ ڈالی۔ صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں، حدیث طیبہ میں تذکرہ ہے کائنات کے پیغمبر کا جس طرح دل اعلیٰ تھا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے صحابہ کا انتخاب کیا، پیغمبر کا ساتھی بنا دیا۔ جب رب ذوالجلال کا انتخاب ہے، اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا، اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کا انتخاب کیا ہے۔ تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام حاکم رحمت اللہ علیہ مستدرک حاکم میں حدیث لائے ہیں، حدیث نمبر 2654 ہے۔ امام حاکم حدیث کو بیان کرتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ استفانی، میرا انتخاب کائنات کے رب نے کیا۔ اللہ نے انتخاب کر لیا، پھر اللہ نے کس کا انتخاب کیا؟ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے صحابہ کا انتخاب کیا، اور اللہ نے صحابہ کی 3 کیٹیگریاں بنائیں، وَجَعَلَهُمْ أَنصَارًا وَوُزَرَاءً وَأَصْحَارًا، اللہ نے کچھ صحابہ کو میرا وزیر بنا دیا، کچھ صحابہ کو میرا انصار بنا دیا، کچھ صحابہ کو میرا اصحار رشتہ دار بنا دیا۔ اب صحابہ وزراء اللہ کے پیغمبر کے بعد خلافت پہ قائم ہوئے، صحابہ انصار اللہ کے نبی کے ساتھ مل کے میدان کارزار میں، میدان دعوت میں لگے۔ اللہ کے نبی کے رشتہ دار، کسی نے اپنی بیٹی دی ہے، کسی نے اپنی بہن کا رشتہ پیغمبر کو دیا ہے، کہیں اللہ کے پیغمبر کے سسرال ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا جب یہ انتخاب کائنات کے رب کا ہے، جس کو چاہے نبی کا سسر بنا دے، جس کو چاہے نبی کا برادر نسبتی بنا دے، جس کو چاہے نبی کا رشتہ دار بنا دے،
اللہ ذو الجلال والاکرام جب ان کا انتخاب کرتا ہے، پیغمبر کائنات کہتے ہیں ہم نے صحابہ کا احترام کیوں کرنا ہے؟ یہ رب کا انتخاب ہے، اور جو پیغمبر کے اور رب کے انتخاب کے بعد ان پہ تان کرتا ہے، اپنی زبان دراز کرتا ہے، ان پہ حاکم بن کے تحقیق کے زاویے پیش کرتا ہے، اور غلط سلط روایات سے، ضعیف روایات سے، موضوع من گھڑت قصوں سے، تاریخ کی باتوں سے قرآن اور حدیث پہ حاکم بنتا ہے، فیصلہ پیغمبر کا ہے۔ فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ امام حاکم نے مستدرک حاکم میں یہ صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کونین کے تاجدار کہتے ہیں جس نے اللہ کے انتخاب پہ، میرے وزراء پہ، میرے انصار پہ، میرے صحابہ پہ تان کیا، ان کو غلط سلط کہا، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر کس کی لعنت ہے؟ میرے خیال میں بات سمجھ نہیں آ رہی آپ کو، تو پھر بول کے کہ فعلیہ لعنت اللہ، اس پہ کس کی لعنت ہے؟ والملائکہ، کس کی لعنت ہے؟ فرشتوں کی، والناس اجمعین، پوری کائنات کے انسانیت کی لعنت ہے۔ اگلا مرحلہ، لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، نہ اس کی اللہ فرضی عبادت قبول کرتے ہیں، ولا صرفا، اللہ نفلی عبادت بھی قبول نہیں کرتے، ولا عدلا، اللہ فرضی عبادت بھی قبول نہیں کرتے۔ لہٰذا آج میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، حضرات میڈیا کا دور ہے، آج کوئی شخص ایک کلپ بناتا ہے، کبھی وہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ پہ بات کرتا ہے، آج کوئی بات کرتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ بات کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پہ بات کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پہ بات کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے اسلام کے حسین گلدستوں پہ بات کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے نبی کے صحابہ پہ بات کرتا ہے۔ اس کو سوچ لینا چاہیے، اور میرا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، ہم رب کے قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم پیغمبر مصطفیٰ کی حدیث کے وفادار ہیں، اور ہم نے پیغمبر کے صحابہ سے وفاداری کی ہے، تو اس لیے کہ وہ نبی کے صحابہ ہیں، کیونکہ پیغمبر نے کہا تھا فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ۔ جو صحابہ سے پیار کرتا ہے، درمیان میں رشتہ نبی کا ہے، کیونکہ یہ نبی کے صحابہ ہیں، ہم نے صحابہ کی عظمت کو سمجھا ہے تو صرف رسول اللہ کی وجہ سے سمجھا ہے، اگر وہ پیغمبر کے صحابہ نہ ہوتے، آج میں اس کرسی میں بیٹھ کے ان کا دفاع نہ کرتا، کوئی میرے باپ کو گالی دے گا میں شاید دفاع نہ کر پاؤں، کوئی میری ماں کو برا کہے شاید میں دفاع نہ کر پاؤں، کوئی میری اولاد کو برا کہے شاید دفاع نہ کر پاؤں، کوئی میرے امیر کو برا کہے میں دفاع نہ کر پاؤں، کوئی میرے منتخب لیڈر کو برا بلا کہے شاید اس کا دفاع نہ کر پاؤں، کوئی آدمی محدث پہ تان کرے شاید دفاع نہ کر پاؤں، کوئی تابعی پہ تان کر دے شاید دفاع نہ کر پاؤں، لیکن صحابہ کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ جب میں قرآن کو اٹھاتا ہوں، کائنات کے رب نے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ کی آیت نازل کر کے نبی کے صحابہ کا دفاع کیا ہے، جب میں پیغمبر کی مجالس دیکھتا ہوں، پیغمبر کائنات نے صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے کہا اِذَا أَتَاكُمْ فِي أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا، صحابہ کے بارے میں زبان نہ کھولنا، هَلْ تَارِكُ لِي أَصْحَابِي، میرے صحابہ پہ تبصرے نہ کیا کرو۔ نبی کائنات نے صحابہ کا دفاع کیا، میں صحابہ کو دیکھتا ہوں، صحابہ نے اپنے ساتھیوں کا دفاع کیا، جب میں تابعین کو دیکھتا ہوں صحابہ کا دفاع کیا، جس کا دفاع اللہ ذو الجلال والاکرام کرے، جس کا دفاع پیغمبر زمان کرے، اس کا دفاع ہم بھی کریں۔ یہ پیغمبر کی سیرت طیبہ ہے کہ نبی کائنات نے صحابہ کا دفاع کیا اور فرما دیا جو صحابہ پہ تان کرتا ہے نہ رب اس کی نفلی عبادت قبول کرتا ہے نہ فرضی عبادت قبول کرتا ہے۔ حضرات سرور کائنات علیہ السلام کے صحابہ کا مقام و عظمت بہت زیادہ ہے، قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں، میں صرف احادیث کے کچھ اشارات آپ کے سامنے رکھتے ہوئے بات کو
سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور حدیث کی معروف کتاب سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے۔ یہ حوالے نوٹ کر لیں، سینے میں باتیں محفوظ کر لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر اپنی طرف سے بات کروں گا تو میں اللہ کا مجرم ہوں، اور اگر میں رسول اللہ کی بات کروں، صحابہ کے اقوال بیان کروں تو یہ میرا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا کہتے ہیں؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ صحابی کا مقام کیا ہے؟ فَلَا مَقَامُ أَحَدِهِمْ مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمْرًا۔ اور امام ابو داود رحمت اللہ علیہ نے جو حدیث نقل کی ہے اس کے الفاظ ہیں وَلَوْ عُمِّرَ عُمْرَ نُوحٍ۔ حضرات، اگر آج تم میں سے کوئی شخص اس کو اتنی عمر مل جائے جتنی نوح علیہ السلام کی عمر ہے، نوح علیہ السلام کی صرف تبلیغ کی عمر 9 صدیوں سے زیادہ ہے۔ ہماری عمریں تو 60-70 سال ہوتی ہیں، لیکن 1 صدی 2 صدیاں 9 صدیوں سے زیادہ تبلیغ کی عمر ہے، تو سیدنا عمر رضی حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کل کتنی ہوگی؟ بعض مفسرین نے لکھا 1000 سے زیادہ ان کی عمر تھی۔ فرمایا کہ آدمی کو عمر نوح مل جائے اور زندگی کا ہر دن عبادت میں گزر جائے، وہ آدمی اعمال صالحہ بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، سارے اعمال کرتا ہے، اس کی 1000 سال کی عبادت ایک طرف ہے، لیکن نبی کے صحابہ کا مقام کیا ہے کہ جو ایک لمحہ کسی شخص کو رسول کائنات علیہ السلام کے ساتھ مل گیا، ایک لمحہ بھی اس نے رسول اللہ کے ساتھ گزارا ہے، موقع صحابیت پہ، یا اس نے نبی کائنات کے ساتھ میدان کارزار میں گزارا ہے، اس کی ساری زندگی کی عبادت ایک طرف ہو، نبی کائنات کے صحابی کے ایک لمحہ صحابیت کی عظمت کا مقابلہ نہیں کرتا۔ حضرات، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ ساری زندگی نبی کی مخالفت کرتے رہے، 13 سال مکے میں نبی سے دشمنی کی ہے، اور غزوہ بدر کا میدان لگا تو ابو سفیان اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مخالف کھڑے تھے، احد کا میدان سجا، ابو سفیان مخالف کھڑے تھے، خندق کا میدان لگتا ہے، یہ مخالف تھے، جنگیں ہوئی ہیں، مخالفت کی ہے، اگر آخر میں مسلمان بھی ہو گئے تو مقام کیا ملا؟ میں نے جب رب کے قرآن کو کھولا، میرے سامنے سورہ الفرقان کھلی، سورہ الفرقان 19ویں پارے سے شروع ہوتی ہے، اور پھر سورہ فرقان اللہ ذو الجلال سورہ فرقان 18ویں پارے کے آخر سے شروع ہو رہی ہے، 19واں پارہ آ جاتا ہے، سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام کہتے ہیں جس نے بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہوں، کفر بھی اس نے کر لیا ہے، قتل بھی اس نے کر دیے ہیں، زنا بھی اس نے کیے ہیں، ساری زندگی کے پاپ موجود ہیں، لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام جس کو آخری لمحے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی ایمان کی دولت دے کے استقامت دے دیتا ہے، مقام کیا ہے؟ اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ رب ذو الجلال ان کا ایمان بھی قبول کرتے ہیں، ساری زندگی کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ جب کائنات کے رب نے ان ہستیوں کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے تو 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج مجھے اور آپ کو اور کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ ہم ان ہستیوں کی کوئی لغزشیں دیکھ کے، کوئی باتیں کر کے ہم ان پہ تان کریں، کیونکہ آج مقام صحابیت کو سمجھ لیجئے حضرات، آج کوئی نمازیں پڑھ کے نمازی بن سکتا ہے، کوئی روزے رکھ کے روزے دار بن سکتا ہے، کوئی سچ بول کے صدیق بن سکتا ہے، مال خرچ کر کے سخی بن سکتا ہے، لیکن آج کوئی دنیا کا شخص اپنی ساری دولتیں لٹا کے مسجد میں 24 گھنٹے سر سجدے
سجدے میں رکھ کے وہ آدمی نمازیں پڑھتا رہے، سارے دن روزے رکھتا رہے، وہ صدیق بھی بن جائے گا، وہ اگر شہادت کے درجے پہ فائز ہو جائے شہید بھی بن جائے گا، مال خرچ کرے سخی بن جائے گا، نیک عمل کرے ولی بن جائے گا۔ لیکن جس طرح آج کوئی نبی نہیں بن سکتا ہے، چاہے جتنا مرضی نیک بن جائے، کوئی صحابی نہیں بن سکتا، لہذا مقام صحابیت رب کا چناؤ تھا اور انہی کو ملا جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ ایمان کی حالت میں ملاقات کی۔ حضرات مقام صحابیت بہت زیادہ ہے، میں صرف کوشش کروں گا 10 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹوں، اور میں بات سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ پہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ کہنا چاہتا ہوں۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ صحیح مسلم میں حدیث لائے ہیں اور حدیث کا نمبر 2501 ہے۔ یہ لکی نمبر ہوتے ہیں، یاد بھی ہو جاتے ہیں۔ 2501 صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں یہ بات موجود ہے، فتح مکہ کے بعد بھی کچھ لوگوں کی نگاہیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو عجیب طرح سے دیکھ رہی تھیں۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں آئے۔ حضرات توجہ ہے نا، ابو سفیان کہاں آئے ہیں؟ کوئی دنیا کے ایم این اے کے پاس نہیں، کوئی دنیا کے حاکم کے پاس نہیں، کوئی دنیا کے فیصلے کرنے والے کے پاس نہیں، اس کے پاس آئے ہیں کہ جن کے پاس سفارشی بھی آتا تھا تو نبی کائنات کی زبان پہ فیصلہ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے تھے۔ لوگ یہاں بات کرتے ہیں کہ امیر معاویہ کاتب بنے سفارش سے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو عہدہ ملا ہے سفارش سے۔ حضرات آئیے میں کہتا ہوں واقعی سفارش سے ملا ہے، لیکن سفارش کو صحیح مسلم کی نظر میں حدیث نمبر 2501، حضرات 2501 نمبر حدیث صحیح مسلم کی، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ آ کر بیٹھے ہیں، آ کر عرض کرنے لگے آقا میں نے ساری زندگی اسلام میں آپ کی مخالفت کی ہے، آج رب نے مجھے اسلام کی دولت دے دی ہے، آقا 3 سوال لے کے آیا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے جو الفاظ بولے حدیث کے الفاظ ہیں، پیغمبر نے کہا نعم ابو سفیان تو 3 سوال کر، پیغمبر تجھ کو عنایت کرتا ہے۔ سوالی بن کے ابو سفیان رضی اللہ عنہ آئے ہیں، امیر معاویہ کے والد آئے ہیں، مکے کے سردار آئے ہیں، اسلام میں داخل ہونے کے بعد آئے ہیں، نبی سے مانگا ہے، پیغمبر سے پہلی بات مانگی، حالانکہ جس بات کو مانگ رہے ہیں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے نکاح میں ہے، پھر بھی ابو سفیان کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرتا ہوں۔ جب یہ محدثین نے لکھا ہے جب یہ پہلا نکاح ہوا تھا ابو سفیان مسلمان نہیں تھے، بیٹی مسلمان ہو گئی، آج یہ بھی مسلمان ہوئے ہیں، نکاح کو دوبارہ دہرانا چاہتے ہیں۔ نبی نے کہا ہاں تیری بیٹی کا رشتہ مجھے قبول ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے جب یہ پہلا رشتہ قبول کیا، میرے سامنے ایک اور حدیث آئی، پیغمبر نے کہا تھا کل سحر ونصب ينقطع يوم القیامہ الا السبب والسحر وفی بعض الروایات الا النسب والسحر۔ لوگوں کل قیامت کا دن ہوگا، ہر رشتہ و ناتا، ہر خاندان کا تعلق، ہر قوم و برادری کے آپس کے ناطے ٹوٹ کے رہ جائیں گے۔ اگر کل قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے بنی نوع انسان کے رشتے، ناطے، خاندان، برادریاں، تعلقات ٹوٹ جائیں، سارے رشتے منقطع ہو جائیں، لیکن ایک رشتہ باقی رہے گا جو حضور کا رشتہ ہے، جو پیغمبر کا رشتہ ہے، جو کونین کے تاجدار کا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی نے 2 رشتوں کی بات کی، کہا میرا نسب کا رشتہ بھی قائم رہے گا جن سے میرا خونی رشتہ ہے، میرے سحر کا رشتہ بھی قائم رہے گا جو میرا سسرالی رشتہ ہے۔ جب میں نے سسرالی رشتے کو دیکھا تو امیر معاویہ مجھے اللہ کے نبی کی بیوی کے بھائی خال المؤمنین نظر آئے۔ جب میں نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو دیکھا نبی کے سسر نظر آئے۔ نبی کائنات نے جب پہلا رشتہ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق قبول کیا، میرا ایمان بڑا کہ آج جتنی مرضی باتیں ان ہستیوں کے بارے میں کر لیں، کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا جہاں پیغمبر مجتبی ہوں گے، نبی کے صحابہ ہوں گے، نبی کے قرب میں نبی کے سسرال ہوں گے، ان سسروں میں سے ایک ابو سفیان
سفیان بھی ہوں گے، اللہ کے نبی کا ساتھ ہوگا، لیکن تان و تشنیع کرنے والوں کو پیغمبر کائنات نگاہ رحمت سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے۔ کہ اللہ کے نبی دوسری بات یہ ہے کہ میرے بیٹے کو کاتب وحی بنا لے۔ پیغمبر کائنات نے کہا نعم، ہاں امیر معاویہ کاتب وحی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی تذکرہ ان کے کاتب وحی ہونے کا۔ تیسری بات کہ اللہ کے نبی زندگی بھر اسلام کی مخالفت کی ہے۔ اب سوال یہ ہے اللہ کے پیغمبر مجھے آپ امیر بنائیں جہاد کا، مجھے جہاد پہ روانہ کریں، گھوڑوں کی کشت ہو، اسلام کے لیے لڑوں۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑی جنگیں اسلام کے مخالف لڑی ہیں، اب اسلام قبول کیا ہے، جب خالص سے قبول کر لیا، اللہ کے نبی مجھے جہاد پہ روانہ کریں۔ پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے ابو سفیان، یہ بات بھی قبول ہے، جس کو پیغمبر نے راہ فی سبیل اللہ کا مجاہد بنایا ہو، جس کو پیغمبر نے اپنا سسر بنایا ہو، جس کو پیغمبر نے کاتب وحی کا باپ بنایا ہو، جس کے اسلام کو رب ذوالجلال نے قبول کیا ہو، جن کے گناہوں کو رب نے معاف کر دیا ہو، جن کے بارے میں نبی نے کہا ہو کہ اپنی زبانیں دراز نہ کرنا، جن کے بارے میں پیغمبر نے کہا ہو اکرم اصحابی، میری صحابی کی عزت کرنا۔ پھر کوئی دنیا کا آدمی کہے نہیں میں تو کتابی بابی ہوں، میں کتاب پر بات کرتا ہوں، میں تحقیق کے زاویے بات کرتا ہوں، لیکن رب ذوالجلال کی عزت و جلالت کی قسم ہے، رب کے قرآن کو اٹھائیے، صحیح حدیث کو اٹھائیے، آپ کو نبی کے صحابہ کی عظمت ملے گی۔ لیکن کوئی ضعیف روایات لے کے آتا ہے، طریق کے جھوٹے قصے لے کے آتا ہے، باتیں لے کے آتا ہے، اس کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حضرات یہ وہ شخصیتیں ہیں، میرے برادر مجھ سے قبل امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک حدیث بیان کر رہے تھے، میں اسی حدیث کا پس منظر بیان کرتے ہوئے تابعین کی دو باتوں پر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر کئی مقامات پر یہ حدیث لائے ہیں، اور اس حدیث کا ایک نمبر آپ یاد کر لیں، صحیح بخاری 2800 نمبر حدیث نکالیں، 2800 صحیح بخاری کی حدیث۔ میں وہ سوکھے آسان نمبر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو آپ کو یاد بھی رہ جائیں۔ آپ صحیح بخاری میں کئی مقامات پر یہ حدیث پائیں گے، لیکن جس مقام سے میں آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ صحیح بخاری کا 2800 نمبر حدیث کا مقام ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی رضائی خالہ سیدہ ام حرام بنت ملحن رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں محو استراحت ہیں، نبی کی رضائی خالہ ہیں، اور رضائی خالہ بھی حقیقی خالہ کی طرح ہی رشتے میں محرم ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی آرام فرماتے ہیں، رب ذوالجلال نبی کو خواب دکھاتے ہیں، پیغمبر اٹھے مسکرا اٹھے، ام حرام کہتی ہیں آقا آرام تو آپ پہلے بھی کرتے تھے، آج مسکرائے کیوں ہیں؟ حضرات غور کرنا، مسکراہٹ پیغمبر کی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ام حرام رضی اللہ عنہ آج اس لیے مسکرایا ہوں، رب ذوالجلال نے مجھے دکھایا ہے یہ دین پھیلے گا، مکے سے نکلا ہے مدینے سے آگے بڑھے گا، جہاد کے رستے کھلیں گے، میرے صحابہ آگے بڑھیں گے، پھر سمندر کی پشت ہوگی اور یہ جہازوں پہ سفروں پہ کشتیوں پہ سوار ہوں گے، جس طرح بڑے بڑے بادشاہ تخت نشین ہوتے ہیں اور وہ اپنے کرسیوں پر بیٹھتے ہیں، میرے صحابہ یوں سمندر کا سفر کریں گے، بحری بیڑوں پہ چلیں گے، میدان جہاد میں چلیں گے۔ فرمایا اول جیش من امتی یغدون البحر فقد اوجبوا، میری امت کے جو لوگ سب سے پہلے سمندری جہاد کریں گے انہوں نے جنت کو واجب کر لیا ہے۔ پیغمبر نے بات کہہ دی، سیدہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی جب وحی کے ساتھ رب نے آپ کو یہ دکھائی دیا ہے، آپ میرے لیے دعا کریں اللہ ذوالجلال والاکرام مجھے بھی ان میں شامل فرما دے، اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انتی منہم، زبان نبوت سے کہا ام حرام تو اس گروہ میں شامل ہے جس کو اللہ بحری جہاد کی سعادت نصیب کرے گا اور اللہ تجھے جنت نصیب کرے گا۔ رسول کائنات علیہ السلام کی وفات ہوئی، آپ کے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بنے، ان کے بعد عمر خطاب رضی اللہ عنہ کا دور گزر گیا، 28 ہجری آئی اور رومی اس وقت کے
جو بڑے حکومت والے تھے وہ مسلمانوں پہ حملے کرنے لگے، سمندری اور بحری بیڑے بیچنے لگے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کی۔ ایک سال میں تقریباً 1400 بحری بیڑے تیار کیے، جہاد کا اعلان ہوا، لوگ جمع ہوئے۔ ام حرام بنت ملحان مدینے سے چلی، جب شام میں پہنچی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے محل میں دستک دی، کہا امیر معاویہ ہم آئے ہیں، تعارف کروایا، کہا جہاد پہ جانا چاہتی ہوں۔ امیر معاویہ نے کہا کہ عورتیں تو جہاد پہ نہیں جایا کرتی، مرم پٹی تو میدانوں میں ہوتی ہے، یہ بحری جہاز میں آپ کا کیا کام؟ کہنے لگی امیر معاویہ پیغمبر کی حدیث سناتی ہوں، پیغمبر نے کہا تھا پہلا جب غزوہ چلے گا، جہاد کے میدان میں اترے گا، سمندر کی پشت پہ چلے گا، اللہ نے جنت واجب کی ہے۔ میں نے اپنے حق میں دعا کروائی تھی، نبی نے کہا تھا انت منہم، مجھے یقین ہے آسمان ٹوٹ سکتا ہے، زمین مٹ سکتی ہے، نبی کی بات میں شک نہیں ہے، اللہ مجھے یہ موقع دے گا۔ اجازت ملی، جہاد پہ چلی۔ جب یہ بحری بیڑے وہ سمندری سفر کو پار کر کے میدانی علاقے میں چلے، سواری لائی گئی، سوار ہوئی، سواری سے گری، اللہ نے مقام شہادت نصیب کیا۔ جہاں ام حرام کو اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے اور اللہ کے نبی سے دعا کروا کے 28 ہجری میں بحری جہاد کے ذریعے ام حرام کو رب کریم کی توفیق سے، اللہ کے نبی کی بشارت سے جنت عطا ہوئی ہے۔ اس بحری بیڑے کے لشکر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تیار کرنے والے اول غازی ہیں۔ ایک حدیث میں مغفور لہم کی بشارت بھی ہے، جنت کا احساس بھی ہے۔ جس کو اللہ کے نبی جنتی کہتے ہیں اس کے بارے میں مجھے اور آپ کو بات کرنے کا حق نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے تابعی کہتے ہیں میں نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور دیکھا، میں نے اپنی نگاہ سے، جس کو آج دنیا خلیفہ راشد کہتی ہے، انہوں نے کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو سزا نہیں دی، لیکن میں نے عجیب منظر دیکھا۔ اور یہ تاریخ دمشق میں ابن عساکر نے نقل کیا، تاریخ دمشق میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وقت کا خلیفہ ایک آدمی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے سامنے ہے اور درہ ان کے ہاتھ میں ہے، وقت کا خلیفہ راشد ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، اور وہ ایک آدمی کو درے مار رہے ہیں۔ کہا یہ کون شخص ہے جس کو آج خلیفہ وقت، جس نے کبھی کسی کو نہیں مارا، آج کس شخص کو مار رہا ہے؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے جو کاتب قرآن، کاتب وحی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جو وحی کے بھی کاتب تھے، نبی کے خطوط کے بھی کاتب تھے، نبی کی احادیث کے بھی کاتب تھے، قرآن کے کاتب تھے، اللہ نے ان کو امین بنایا تھا، وحی کے لیے نبی نے چنا تھا۔ جب رب نے امین بنا دیا، نبی نے امین بنا دیا، جس کو نبی نے امین بنایا ہو، یہ شخص ان پہ تنگ کر رہا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا کہ میں اس شخص کو نہیں چھوڑوں گا، درے لگائے۔ ایک آدمی آیا کہنے لگا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں، کیا کہتے ہو؟ کہا میں اپنی زبان کو ان کے بارے میں نہیں کھولنا چاہتا، وہ پاکیزہ ہستیاں تھیں۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، آ کر کہتا ہے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ مجھے بتاؤ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جن کو لوگ خلیفہ راشد کہتے ہیں وہ اعلیٰ ہیں یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اعلیٰ ہیں؟ سوال کیا تھا؟ امیر معاویہ اعلیٰ یا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اعلیٰ؟ کہنے لگے کہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی معیت میں جہاد کیا اور جو زمین کی خاک ان کے گھوڑے کے نتھنے میں پڑی ہیں، اگر 1000 عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بھی ہوں تو وہ تابعی ہیں، اور پوری تاریخ کے سارے تابعی بھی مل جائیں وہ کسی ایک صحابی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو جو نبی کائنات کے سسرالی رشتہ دار بھی ہوں، کاتب وحی بھی ہوں،
جن کے بارے میں نبی نے کہا ہو اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، جن کی ہدایت کی دعائیں پیغمبر نے کی ہوں، ان کی عظمت کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرات آخری بات عرض کروں، لوگوں نے جنگ جمل، جنگ صفین کے واقعات کو بہت ہی اچھال کر لوگوں میں تان کیا ہے۔ آخری بات اس حوالے سے عرض کر دیتا ہوں، کبھی تاریخ کے اوراق کو پڑھ کے دیکھا کرو، کبھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی زبان سے، کبھی نبی کائنات سے بھی فیصلے کروا لیا کرو، خود حاکم نہ بنا کرو، کبھی آل رسول سے بھی پوچھ لیا کرو کہ ان سارے واقعات کے بعد وہ کیا کہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث ہے، میرے پیغمبر نے کہا تھا لعل بنی ھذا سید، میرا بیٹا یہ حسن سردار ہے، لعلہ یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مجھے امید ہے کہ یہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ جنگ جمل بھی ہو چکی ہے، جنگ صفین بھی ہو چکی ہے، اور پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو منبر پہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بٹھایا ہے، کہا آپ نہ ہاتھ نکالیے، ہاتھ امیر معاویہ کا ہے، منبر مسجد کا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے کہا قم فبایع فإنہ امامی، اٹھ حسین تو بھی امیر معاویہ کی بیعت کر، یہ میرا امام ہے، جس کو آج امام عالی مقام کہتے ہو۔ انہوں نے امیر معاویہ کو جنگ جمل کے بعد بھی اپنا امام مانا ہے، جنگ صفین کے بعد بھی امام مانا ہے۔ جب جنگ جمل و صفین کے بعد حسنین کریمین نے ان کو اپنا امام مان لیا ہے، جو نبی کی آل سے محبت کرتا ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے، حسنین کریمین سے محبت کرتا ہے، تو جس امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے اپنا امام بانا ہے، پھر کتنا امام مانا؟ 20 سال تک 64 لاکھ مربع میل پہ پرچم اسلام لہرانے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی پورے 20 سال تک سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت کر کے ثابت کیا کہ کائنات کے لوگوں، میں نے امیر معاویہ کو اپنے باپ کے ساتھ ہونے والے اختلافات کے باوجود 20 سال تک امام مان کے میں نے سیرت دی ہے کہ جس کو میں نے 20 سال امام مانا ہے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے، امیر معاویہ کو اپنا امام مانے گا۔ جو امیر معاویہ پہ تان کرتا ہے، نہ اس کا نبی کے صحابہ سے تعلق ہے، نہ اس کا اہل بیت سے تعلق ہے۔ حضرات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے نہج البلاغہ میں لکھا ہے، جب جنگ جمل سے پلٹے تو انہوں نے کہا تھا کہ امیر معاویہ اور ان کے ساتھیوں کا ایمان ہمارے ایمان کی طرح ہے، ان کی نمازیں ہمارے نمازوں کی طرح ہیں، ان کے روزے ہمارے روزوں کی طرح ہیں۔ صرف ایک اجتہادی مسئلے پہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کے بدلے کی بات ہے کہ میری صفوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے وہ خون اور قصاص کا مطالبہ کر رہے ہیں اور کوئی اختلاف نہیں۔ اور جب رومی گنڈوں نے اسلام کی سرحدوں پہ شورش کی تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، ان کو بدترین الفاظ سے یاد کرتے ہوئے کہا، علی میرے قریبی ہیں، اگر تم نے کوئی شورش کی تو میں آج ہی جا کے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے میں تمہاری سرحدوں کو ملیا میٹ کر کے زمینیں تنگ کر دوں گا، میرا علی سے کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ رحماء بینہم، صرف ایک معمولی مسئلے سے اجتہادی اختلاف ہوا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اجتہاد کو بھی نیکیاں بنا دیا۔ مجھے اور آپ کو آج ان پہ تان کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان ہستیوں کو معاف کر دیا ہے، ان کی لغزشوں کو معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد بھی وہ کہتے تھے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، وہ کہا کرتے تھے، کاش میں ان جنگوں سے 70 سال پہلے اس دنیا سے جا چکا ہوتا، کاش میرا وجود نہ ہوتا، کاش میں ان کے اندر اپنے ہاتھوں کو آلود نہ کرتا۔ وہ اللہ ذوالجلال والاکرام سے سمجھتے تھے کہ یہ کوئی کفر اسلام کے مارکے نہیں، لیکن اس کے بعد واپس میں احترام بھی تھا، تعلق بھی تھا، صلح بھی تھی، محبت بھی تھی۔ اس لیے حضرات صحابہ کا احترام واجب ہے، حاکم اللہ ذوالجلال والاکرام ہے،
رب نے جنتیں بھی دی ہیں، معاف بھی کر دیا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہے فاعف عنہم، نبی کو معاف کر دو۔ پیغمبر نے ہمیں کہا کہ صحابہ کا برا تذکرہ نہ کرو، تو کائنات میں کسی کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ نبی کے صحابہ کا تبصرہ کرے، حضرات کو کتنے حوالے پیش کرے، تحقیق ہم سے کروائیں، ہم بتائیں گے اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن آپ کا حق ہے کہ صحابہ کے بارے میں کوئی غلط بات قبول نہ کریں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام مجھے اور آپ کو کتاب و سنت رسول اللہ کی ذات اور صحابہ کے دفاع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔